کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس کا انداز بیان بہت اچھا، اس کی بولنے کی اسٹائل بہت اچھی ہو، لوگ اس کے دیوانے ہوں، لیکن اس کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے اس کا تعلق اس کے ویورز کی تعداد سے نہیں ہے، اس کی اسٹائل سے نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے، اس کی تقریر کے کنٹینٹس کیا ہیں، وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث سے بول رہا ہے یا وہ تحریف سے کام کر رہا ہے۔ ایک صاحب ہے انجینئر علی مرزا، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ایک شہر جہلم کے رہنے والے ہیں، انجینئر ہیں وہ پیشے سے۔ اس وقت ان کے ویڈیوز ہمارے نوجوان ساتھی بہت سارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ وہ حدیثوں کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر اتنا ہے، اور نوجوان جاتا ہے مسجد کے اندر لائبریری میں بخاری شریف کھولتا ہے اور انجینئر صاحب نے حدیث کا نمبر بتایا، حدیث دیکھتا کہ ہاں انجینئر صاحب بات تو صحیح بول رہے، حدیث تو ہے۔ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث تو آدمی صحیح بیان کرتا ہے، لیکن حدیث کا ٹرانسلیشن کرنے میں کہیں وہ ڈنڈی مار دیتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سے نتیجہ غلط نکالتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کو سننے والے صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انجینئر علی مرزا کو پسند کرنے والے، اس کو سننے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پوری تقریر سنی، حضرت معاویہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام، اگر کسی کی تقریر سن کر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو جائے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگاتا ہے اور انہیں برا بھلا بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے منبر سے حضرت علی کو گالی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر عبد الغفار آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے باپ کو برا بھلا کہے، آپ میری تقریر سننا تو بہت دور کی بات، آپ اس سے کوئی ریلیشن نہیں رکھتے۔ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پر گالیاں دیتے تھے تو تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر سال حضرت علی کے دونوں بیٹے اور نبی کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور حضرت معاویہ انہیں گفٹ دیتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، انہیں ہدیے دیتے تھے۔ باپ کو کوئی گالی پکے منبر پر اور بیٹا جا کے تحفہ لے، یہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی بغیرت آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، کس زبان سے تم الزام لگاتے ہو کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے؟ مگر علی مرزا کے بیانات میں یہ چیز موجود ہے۔ علی مرزا کی ایک تقریر انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء بڑی پرانی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اوپر موویز بنانی چاہیے، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت جاننی چاہیے، موویز بنانی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کے لیے آپ کتابیں پڑھیے، آپ اسٹڈی کیجئے، تھوڑا ٹائم نکالیے، تقریریں سنیے۔ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کی سیرت کو جاننے کے لیے ان کے اوپر موویز بنائی جائے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر صحابہ پر آپ مووی بنائیں گے، ایک مووی آئی تھی دا میسج، یاد ہے آپ کو؟ دا میسج کے نام سے آج سے 25-30 سال پہلے ایک مووی آئی تھی، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے جب بیجاپور میں رمضان میں آیا تھا، مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ لوگ رمضان میں یہ مووی موبائل پر دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں مووی دیکھنا حرام ہے، یہ تو اچھی مووی ہے، یہ تو اسلام کے بارے میں بتاتی ہے، یہ تو نبی کے بارے میں بتاتی ہے، اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ مووی موبائل پر اور ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ اس مووی کے اندر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دکھایا، حضرت ابو بکر کا چہرہ نہیں دکھایا، حضرت عمر کا چہرہ نہیں دکھایا،
حضرت عثمان کا نہیں دکھایا گیا، حضرت علی کا نہیں دکھایا گیا، لیکن باقی صحابہ کا چہرہ دکھایا گیا۔ اس میں حضرت بلال کا چہرہ دکھایا گیا، حضرت حمزہ کو اس نے ہیرو بنا کے پیش کیا، حضرت ابو سفیان کو دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کا مقام اپنی جگہ، عمر کا مقام اپنی جگہ، عثمان کا مقام اپنی جگہ، علی کا مقام اپنی جگہ، ہمارے نزدیک تمام صحابہ احترام کے لائق ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کی تصویر نہیں دکھانی چاہیے تو حضرت حمزہ کی بھی نہیں دکھانی چاہیے، حضرت بلال کی بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور بہت بڑا نقصان جو ان فلموں کا ہے کہ اس مووی کو جس نے بھی دیکھا، اب جب حضرت بلال کا نام آتا ہے اس کے دماغ میں اسی فلم کے اندر جو بلال بنے تھے کالے رنگ کے، بلیک کلر کے، وہی بلال اس کے نظروں کے سامنے اس کے دل اور دماغ میں آتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا سپورٹ کرتا ہے کہ صحابہ پر مووی بننی چاہیے۔ حضرت عمر کے اوپر کوئی مووی بنی ہے عرب کے اندر، انجینئر صاحب نے اس عربی مووی کو اردو میں ڈب کیا ہے اور بڑے فخر سے اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے سکتے۔ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ اپنی تقریروں میں صحابہ کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، یہ ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، صحابہ کرام کی جنگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ بھی ہماری اور آپ کی طرح دنیا دار لوگ تھے اور ہماری اور آپ کی طرح ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑا کر۔ اللہ کی قسم، اہل حدیث کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے سن لو۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ انسان ہیں، ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں، مگر اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے سن لو کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کو دیا ہے، سب سے بہترین لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ جانتے ہو ابھی بچوں کو سند دی گئی، بچوں کو سند دی گئی، ان بچوں نے ٹیسٹ دیا، کسی کو A+ ملا، کسی کو A گریڈ ملا، کسی کو B گریڈ ملا، بچوں کی پرفارمنس کے حساب سے انہیں گریڈ ملا۔ جانتے ہو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو A+ دیا ہے، A+ دیا ہے، ہائیسٹ رینکنگ دیے، 100 میں 100 نمبرز دیے۔ کہاں دیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی کو آیت نمبر 100 میں 100 نمبر دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، یہ سند آج تک دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ یہ سند اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جانتے ہو یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملا صحابہ کو؟ صحابہ نے کون سا ایگزام دیا تھا، کون سا ٹیسٹ دیا تھا؟ قرآن کا 26واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے تقوی کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، اور اللہ نے 100 میں 100 نمبر سے ان کو دی۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں زبان سوال کی بات کرنی چاہیے۔ 72 پیجز کا، 72 صفحات کا ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے انجینئر علی مرزا نے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور انجینئر علی مرزا کے فالوورز اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لٹریچر کا، اس پمفلٹ کا نام کیا ہے؟ واقعہ کربلا کی حقیقت، 72 حدیثوں کی روشنی، 72 حدیثوں کی روشنی میں واقعہ کربلا کی حقیقت۔ بات کربلا کی چل رہی، لیکن انجینئر علی مرزا اس میں حدیث لا رہے حضرت معاویہ کے بارے میں، حدیث لا رہے حضرت عثمان کے بارے میں، اور لان تان کر رہے ہیں صحابہ۔ 72 پیجز کا یہ ہے ان کا پمفلٹ، اور میرے بھائیو پورے پمفلٹ میں حضرت معاویہ کے نام کے آگے کہیں حضرت بھی نہیں لگایا گیا، ان کے نام کے آگے کہیں رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگایا گیا۔ اور پورا پمفلٹ پڑھنے کے بعد ایک آدمی کی مینٹیلٹی کیا بنتی ہے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بہت برے آدمی ہیں۔
اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں سنیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک پتلی سی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے، انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے، 25-30 پیج کی کتاب ہے، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، پڑھ لو، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، امام طحاوی نے اس کو بیان کیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ آج شیعہ مسلک کے لوگ، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس مسلک کے لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے، مگر اس محبت میں وہ اتنا آگے نکل گئے کہ دوسرے صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی کی محبت میں حد کو کراس نہیں کرتے، لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ سینٹنس یاد کر لیجیے، انجینئر علی مرزا کو سننے والے یہ سینٹنس یاد کر لیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ سے نفرت کرے، جو صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرے۔ امام طحاوی کہتے ہمارا عقیدہ، امت کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، we hate them، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور صحابہ کا ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، مگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کئی غلطیوں کو بیان کیا ہے، مگر جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی بھول بیان کی ہے، اللہ نے آگے پیچھے یہ بھی کہہ دیا ہے ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو ان کا حساب لینے والے؟ انجینئر علی مرزا کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ سن لو، امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیَانٌ، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت اسلام ہے، اور صحابہ سے نفرت کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور صحابہ سے جو بغض رکھے وہ اسلام کی حدوں سے نکل جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا 27 تاریخ کو ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک بدر الدین اجمل صاحب کے ممبر آف پارلیمنٹ، بدر الدین اجمل صاحب قاسمی، آسام کے رہنے والے ہیں، بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، عطر کی بہت بڑی کمپنی ہے، اجمل پرفیومز اس کے مالک ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ عالم ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بی جے پی کی ایک نیتا 3 طلاق کے بل پر بات چل رہی ہے، بی جے پی کی ایک نیتا کے جواب میں کہتے ہیں میڈم ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں، میڈم ہندوستان کے 70% لوگ حنفی ہیں، یہ 10% لوگ سلفی ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ذرا بات کرنے والے کا انداز دیکھیں، وہ بات اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر ان میجورٹی اینڈ دے آر ان مائنورٹی، سلفیز آر ان مائنورٹی، سلفی 10% اور ہم 70%، ہماری چلے گی کون کی چلے گی؟ اجمل صاحب، اسلام اکثریت کو حق کا معیار نہیں بتاتا ہے۔ اسلام میں حق کا معیار، سچائی کا معیار تعداد نہیں ہے، پرسنٹیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں 116 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر آپ دنیا کی اکثریت کی پیروی کریں گے، اگر آپ میجورٹی کو فالو کریں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو لوگ آپ کو سیدھے راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ کس سے کہہ رہا؟ اپنے نبی سے کہہ رہا۔
اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں 249 میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ کسی جماعت کا چھوٹا ہونا اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کا بڑا ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اسلام کی جو پہلی لڑائی لڑی گئی ہمارے نبی کی زندگی میں، جس کو بدر کی لڑائی کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس جنگ میں، اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بولو؟ 313، اور اپوزٹ میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ 10% یہ ہیں تو یہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں، اور آپ 70% رہے، یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 13 میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے سے بندے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، میرے زیادہ تر بندے تو میرے ناشکرے ہیں۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو قرآن تو میجورٹی کو غلط کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نادان ہیں۔ میرے بھائیو، میجورٹی حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اجمل صاحب کہتے ہیں ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ؟ ہم آپ سے ساتھ بھی نہیں مانگتے۔ آپ کہتے ہیں ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم جواب میں آپ سے وہ کہتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر اپنے یار غار سے کہا تھا، صدیق اکبر سے کہا تھا، جب حضرت ابوبکر نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ چکا ہے، دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے، کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، انشاءاللہ سلف صالحین کا یہ منہج تا قیامت باقی رہے گا۔ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور جب تک سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ مسلک، یہ منہج اور صحابہ کرام کے مسلک پر اور کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والی یہ جماعت باقی رہے گی۔ اور اللہ کی قسم، یہ عبد الغفار اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وهم كذلك حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک طبقہ، a group among them، میری امت میں ایک جماعت، میری امت میں ایک گروہ قیامت تک رہے گا اور حق پر رہے گا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ۔ ایک اور صاحب ہے فاروق خان رضوی، لیپ ٹاپ والے بابا، یہ پیشے سے وکیل ہیں، ناگپور کے رہنے والے ہیں، مہاراشٹر میں ناگپور ایک جگہ ہے۔ یہ چیلنج بہت دیتے ہیں اور زبان اللہ اتنی گندی زبان ہے۔ ایک ویڈیو میں فرماتے ہیں میں ان غیر مقلدوں کو چیلنج دیتا ہوں، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے، یہ جملہ ہے، یہ ایک عالم کا جملہ ہو سکتا ہے؟ کم سے کم یہ ایک عالم کا جملہ ہے، یہ تو گلی کے کسی گنڈے کا جملہ لگ رہا ہے، کسی لچے لفنگے کا جملہ لگ رہا ہے جو کسی کے باپ کو تانا دے۔ اللہ کی قسم، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے تو ہمیں گالی کا جواب بھی پیار سے دینا سکھایا، اور جو گالی سے بات کرے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بولو بھائی جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے ڈیبیٹ ہو، جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ حضرت کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، اور اپنی عوام کے بل پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اکیلے میں بلا لو، کیمرہ سیٹ کر لو، اکیلے میں مناظرہ کر لو، 1857 کے پہلے اپنی کوئی مسجد دکھا دو، 1857 کے پہلے اپنا کوئی مولوی دکھا دو، 1857 کے پہلے اپنا کوئی مدرسہ دکھا دو، 1857 کے پہلے اپنی کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو،
اور تم امام بخاری کا نام لیتے ہو، اللہ کی قسم امام بخاری بھی شافعی تھے، مقلد تھے۔ یہ ہے فاروق رضوی صاحب کا جملہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ 1857 کے پہلے کی بات کریں، میں کہتا ہوں اعلی حضرت صاحب کے پہلے، اعلی حضرت سمجھ گئے نا، احمد رضا خان صاحب بریلوی، ہم کسی کا نام لیں گے تو ادب سے لیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے اسٹیج کی خاصیت ہے۔ اعلی حضرت صاحب کے پہلے پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں کوئی مسجد دکھا دو جس کی مسجد کے گیٹ پر لکھا ہو مسلک بریلوی کی مسجد، آپ دکھاؤ ایک مسجد دکھاؤ۔ اعلی حضرت صاحب کے آنے کے بعد ہندوستان میں یہ برائی آئی ہے کہ مسجدوں کے گیٹ پر بھی لکھا جانے لگا کہ اس مسجد میں صرف ہمارے مسلک کا آدمی آئے، دوسرے مسلک کا آئے گا تو پٹائی ہوگی۔ ایسی مسجدیں موجود ہیں ہندوستان کے اندر، میرے پاس فوٹوز موجود ہیں، آپ چاہیں گے تو میں دے سکتا ہوں۔ مسجدیں دھلی جائیں گی، نکالا جائے گا، مارا جائے گا، جرمانہ لگے گا۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہماری کون سی مسجد ہے؟ ارے جب تک تقلید کی یہ لعنت پیدا نہیں ہوئی تھی، جب تک امت طبقات میں بٹی نہیں تھی، جب تک حنفی شافعی حنفی مالکی حنبلی کے نام سے یہ فرقے نہیں بنے تھے، جب دیوبندی بریلوی کی یہ تفریق نہیں تھی، جب یہ فرقے نہیں بنے تھے، تب کون سی مسجدیں تھی؟ وہ تمام کی تمام مسجدیں صرف قرآن اور حدیث کے نام سے تھی، اسلام کے نام سے تھی، اور وہ تمام کی تمام مسجدیں ہماری تھی۔ آپ 1857 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس روئے زمین پر، اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ ہے جو خانہ کعبہ کی شکل میں مکہ میں ہے، وہ ہماری مسجد ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سعودی حکومت، جس کو آج یہ فاروق خان رضوی صاحب اپنی ہر تقریر میں گالی دیتے ہیں، سعودی حکومت کے پہلے اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں 4 مصلی تھے۔ حنفی کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا، شافعی بیٹھا رہتا تھا، شافعی کا ٹائم رہتا تھا، حنفی بیٹھا رہتا تھا، 4 مصلی تھے، 4 امام تھا۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں 4 بار نماز ہوتی تھی۔ اللہ بھلا کرے، اللہ برکت دے، اللہ اس حکومت کو حاسدوں کے حسد اور شر سے محفوظ رکھے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد امت کے اس مرکز کو، پوری امت کے اس سینٹر کو ایک کیا اور ان 4 مصلوں کو ختم کیا اور ایک امام بنا۔ اور بدنصیبی دیکھو کہ آج بھی کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ جا کے وہاں نماز نہیں پڑھتے جماعت سے، وہ اپنے ہوٹلوں میں جا کے نماز پڑھتے، اپنے روم میں جا کے نماز پڑھتے، بولتے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں 1857 سے پہلے تمہاری مسجد تھی کہ نہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ آج حرم شریف میں خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھانے والا قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے۔ آج نبی کی مسجد میں، مسجد نبی میں بھی نماز پڑھانے والا الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا سلفی مسلک اہل حدیث مسلک۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ سے تھوڑی دور پہلے ایک مسجد ہے، کیا نام ہے بتاؤ اس مسجد کا؟ مسجد قباء۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ اللہ نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ میرے نبی، یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی فاؤنڈیشن تقویٰ کی بنیاد پر ہے، جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یہ مسجد بھی الحمدللہ نبی کے صحابہ نے قائم کی، نبی نے قائم کی۔ یہ کسی مسلک کے نام پر قائم نہیں ہوئی، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پر قائم نہیں ہوئی، الحمدللہ یہ مسجد بھی ہماری مسجد۔ تم پوچھتے ہو 1857 کے پہلے اپنا مدرسہ دکھاؤ، فاروق خان صاحب 1857 چھوڑ دیجئے، چلیے آپ کو نبی کے دور میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ نبی کی مسجد ہے، یہ نبی کی مسجد ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے۔ نبی کی مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے۔ اس مدرسے میں ٹیچر کون ہے؟ اس مدرسے میں ٹیچر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اسٹوڈنٹ کون ہے؟ اس میں طلبہ کون ہے؟ اس میں نبی کے غریب صحابہ ہیں، نبی کے کمزور صحابہ ہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ ان غریب اور کمزور صحابہ کو نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کی تاریخ کا، اور الحمدللہ اس مدرسے میں کسی حنفی فقہ، کوئی حنفی فقہ کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، کوئی شافعی مسلک کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، اس میں وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آج اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یا تو رب کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان۔
فاروق خان صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے عید میلاد النبی پر بات کر، کہہ رہے تھے عشق جو ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج ہے، عشق کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ بولے وہابیو، تم اپنی بیوی سے کہتے ہو کبھی کہ میں رات میں تمہارے پاس 2 بجے آؤں گا، تم مجھے کوئی دلیل دو؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی محبت کو کہاں لے کے جا رہا ہے یہ کیسی مثالیں دے رہا ہے، کیسا ایگزامپل دے رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عشق کا لفظ اس محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس محبت میں ہوس ہو، جس محبت میں گندگی ہو۔ آج کے دور میں بھی کوئی اپنی ماں کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کوئی اپنی بہن کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ او بے غیرتو، تم رسول کے لیے، تم نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہو؟ پورے قرآن میں کہیں پر بھی عشق کا لفظ نہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں عشق کا لفظ نہیں۔ کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، رسول سے محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، محبت اگر دائرے کے باہر ہو تو کبھی کبھی محبت عداوت بن جاتی ہے۔ ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے ایک تہوار منایا 25 دسمبر کو، کیا نام ہے اس کا بولو؟ کرسمس۔ کیا عیسائی عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت ان کے کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محبت کا جو لمٹ ہے، محبت کا جو دائرہ ہے، اس کو کراس کر دیا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ کو اگر کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو اس میں عیسیٰ کا مقام تو نہیں بڑھتا ہے، اس میں اللہ کی توہین ضرور ہوتی ہے، اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ۔ اسی لیے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر، آپ واٹس ایپ کے اوپر کسی کو کرسمس کی مبارکباد نہ دیں، کسی کو کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں، کسی کو میری کرسمس نہ لکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو محبت کے لیے دلیل چاہیے۔ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں فاروق خان صاحب۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3447، 3447 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے مسلمانوں تم میری محبت میں اتنے آگے مت بڑھنا جتنا عیسائی عیسیٰ کے بارے میں آگے بڑھ گئے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ محبت اگر بغیر دلیل کے کرو گے تو عیسائیوں کی طرح بہک جاؤ گے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی، تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر غصے میں، حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور پیارے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے نبی۔ اللہ دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے اور وہ موت آپ کے اوپر آ چکی ہے، اللہ آپ کو 2 موت نہیں دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول گزرے ہیں، افئن مات، اگر آپ کی وفات ہو جائے، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو آپ کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت آنے والی نہیں۔
حضرت عمر نے رجوع کر لیا. محبت حضرت عمر کو بھی ہے, محبت حضرت ابو بکر کو بھی ہے, مگر یہاں محبت تھوڑا سا لمٹ کے باہر ہو گئی. حضرت ابو بکر نے قرآن پڑھ کے سمجھا دیا, صحیح ہو گئی. تو محبت کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے, دلیل کے بغیر محبت نہیں.